طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 291 میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون. کلمت ان کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یثقفوکم یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان یثقفوکم. کلمت یثقفوکم میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں ثا ساکن ہے تو ہمیں ثا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یثقفوکم. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت اعداء میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت ویبسطو یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. اعداء ویبسطو. کلمت یبسطو میں با پہ جزم ہے، لہذا یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے یبسطو. سین پہ پیش ہے اور تو پہ بھی پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الطو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایدیہم میں دال کے نیچے زیر ہے، یا پہ زبر ہے، پھر ہا پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے ایدیہم. کلمت السنتہم میں نون اور تا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے. کلمت بالسوء با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. کلمت بالسوء میں سین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر سین کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف سین ہے تو یہ 2 سین ہے، سین ساکن اور سین متحرک. واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز
4 مد کے برابر لمبی کریں گے. حمزے کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وودو میں 2 واو ہے اور دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف الدال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت تکفرون میں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے. تکفرون. حرف را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم لہذا ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے کلمت تنفعکم. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. لن تنفعکم. کلمت تنفعکم میں بھی حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. فا اور عین پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ارحامکم میں حرف را ہے یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. میم اور کاف پہ پیش ہے لہذا ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. ارحامکم. کلمت ولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اولادکم میں دال پہ اور کاف پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت القیامہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یفصلو میں فا ساکن ہے لہذا ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. یفصلو. حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت واللہ کیونکہ حرف الواو پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. واللہ. کلمت تعملون میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بصیر میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.